کسی میتھمیٹکس کی ٹیچر کو اتنی اسمائلی فیس کے ساتھ دیکھنا میرے لیے تھوڑی حیرت کی بات ہے. جب میں اس کلاس میں جاتی ہوں تو ایک عجیب ماحول دیکھتی ہوں, بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں صحیح. اور وہ بہت انجوائے کرتے ہیں میتھس کو. جب میں میتھس کرا رہی ہوتی ہوں اب بچے اپنی ٹیچر کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور میں انہی ٹیچر میں سے ایک ٹیچر ہوں. ویری ویل. یہ چینج برائے ضرورت تھا یا یہ چینج بس وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی آتا گیا؟ ہماری بھی ایسا ہی ہوتا تھا, ٹیچر کی ہیل کی آواز سے ہم ڈر کے کلاس میں سہم کے بیٹھ جاتے تھے. ہم بچوں کو ویسی ٹریننگ دے رہے ہیں, شاید وہ ہم سے بہت زیادہ اٹیچ ہو چکے ہیں, اس اسٹیج پہ لے آئے ہیں کہ وہ اب ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں. آف کورس ٹیچر کی آنکھ کا ڈر ضروری ہوتا ہے, اور اگر وہی ڈر وہ ٹیچر اپنا اپلائی کر رہی ہے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پازیٹیو وے میں اپنا ڈلیور بھی اچھا کر رہی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک بیریئر ہے. تو کیا یہ پازیٹیو چیز ہے کہ وہ گیپ ختم ہوا ہے, یا اس کو ہم نیگیٹیولی بھی لے سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں کیسز ہیں. سم ٹائم ٹیچر ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ ایکسپریس کر دیتی ہے, بہت زیادہ بچوں کو اٹیچ کر لیتی ہے اپنے ساتھ. مجھے لگتا ہے وہاں پہ تھوڑا پڑھائی کا ایلیمنٹ کم ہوتا جاتا ہے. کہ جو میں نے بچپن میں پڑھا تھا وہ اور جو اب میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں اس میں کافی فرق ہے. کیا ٹیچنگ میتھڈالوجیز وقت کے ساتھ ساتھ نئی ایڈ آن ہوئی ہیں؟ وہ رٹا سسٹم تھا نا, وہ ہم کر رہے تھے, ہم شاید میتھس میں بھی کر رہے تھے. بالکل وہی کوشچنز آ جاتے تھے, اٹیمپٹ کرتے تھے اور ہم بھی خوش ہو جاتے تھے, ایگزامینر بھی خوش ہو جاتا تھا, ہمارے اچھے مارکس آنے شروع ہو جاتے تھے. لیکن اب ایسا ہے بھی نہیں. ہم لوگ بہت سی اپروچز ڈفرینٹ ہماری میتھڈالوجیز ہیں جو ایز اے ٹیچر اسٹریٹجیز اپلائی کرتی ہیں. تو کیا اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ کچھ ٹیچرس کو کچھ نئی اسٹریٹجیز سکھانے کے لیے, کچھ نئی ٹیکنیکس سکھانے کے لیے, کچھ نئی میتھڈالوجیز سکھانے کے لیے پراپر ورک شاپس یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہو جن سے ان کو گائیڈنس؟ ہم اپنا ایک نیا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم ٹیچرس کو پراپر ایک ٹریننگ دیتے ہیں. موسٹلی پورے ایئر کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ایونٹس کرانے ہیں, ہمارا پورا جو اسٹریٹجیز ہے بچوں کو پڑھانے کی وہ کیا ہوگی, پلس ہمارا لیسن پلان کیسا ہوگا. اب تو آپ کو پتہ ہے AI کا زمانہ آ گیا ہے, تو وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنا, ان کو بتانا, یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی شامل ہوتی ہیں اور یہ ساری ٹریننگز ان کو پہلے دی جاتی ہیں. انسانی دماغ ہے وہ مشین تو آبویسلی نہیں ہے, اور وہ زیادہ سوچتا ہے, وہ زیادہ کام کرتا ہے. اور اب مشین خالی چل بھی نہیں سکتی. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ AI کام کر لے گی, AI بھی ہمارے پرومپٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی, AI کے پیچھے بھی جو ہے وہ انسانی دماغ ہے. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. ہم ہمیشہ گلہ کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اس میں یہ چینجز ہونی چاہیے, یہ تبدیلیاں آنی چاہیے, اس طرح سے ماڈیفائی ہونا چاہیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں, اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے, اور کچھ چیزیں جو ہمیں بیجا لگتی ہیں وہ شاید بیجا نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے ضروری ہے, ان کی گرومنگ کے لیے ضروری ہے, ان کی گروتھ کے لیے ضروری ہے, تاکہ ان کی وہ لرننگ ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم پچھلی جنریشن ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ جو اگلی جنریشن کو سکھایا جا رہا ہے وہ شاید ان کے کام کا نہیں ہے. لیکن دور بدلتا ہے تو چیزیں بھی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپ گریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اپڈیٹ جو ہے وہ وٹ آئی فیل کہ اب ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ہو رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ یکساں تعلیمی نصاب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان پروسیس نہیں ہو رہی, یا اس میں وقت لگ رہا ہے. لیکن ہوپ فلی وہ چیز بھی سامنے آئے گی. آج اس سب کے اوپر جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسکشن کریں گے. اور لیکن جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی میں نے پروفائل دیکھی تو کافی اسٹرانگ پروفائل ہے, بہت ساری چیزیں, اور مجھے اس کے بعد لگا کہ ہاں ہمیں ان سے کافی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ پوڈ کاسٹ جب ختم ہوگا تو آپ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے. انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے IT میں, اس کے علاوہ انہوں نے BS میں ان کو رول آف آنر ملا. اس کے ساتھ ساتھ 2 ایئرز ایکسپیرینس ہے ان کا پیٹرولیم سیکٹر میں. اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کا ایکسپیرینس ان کا ٹیلی کمیونیکیشن میں ہے, اور ساتھ ساتھ اب یہ ایڈمنسٹریٹو جاب کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سبجیکٹ لیڈ بھی ہیں فار میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹکس. 2 بڑے مشکل اور ڈرائی سبجیکٹس ہیں, لیکن یہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اور بچوں کا انٹرسٹ کیا ہے, کیونکہ ہمیشہ میتھس بڑی بورنگ لگتی ہے, اسٹیٹکس بھی بڑی بورنگ لگتی ہے, لیکن جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بڑے انٹلیکچوئل لیول کے لوگ ہوتے ہیں. زارا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. کسی میتھمیٹکس کی ٹیچر کو اتنی اسمائلی فیس کے ساتھ دیکھنا میرے لیے تھوڑی حیرت کی بات ہے, کیونکہ میتھس کے ٹیچرس ہمیشہ بڑے ریجڈ, بڑے اسٹف سے ہوتے ہیں اور بڑے خراب موڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے اکتفا نہیں کرتی, کیونکہ میں نے جب اپنی کلاس کو پڑھایا ہے اور جب میں اس کلاس میں جاتی ہوں تو ایک
عجیب ماحول دیکھتی ہوں, بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں صحیح. اور وہ بہت انجوائے کرتے ہیں میتھس کو جب میں میتھس کرا رہی ہوتی ہوں, کیونکہ ہماری اپروچز بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اب اس اپروچ کے ساتھ کہ ایک ایسی ٹیچر آ رہی ہے جو چہرے پہ وہ غصہ لے کر آ رہی ہے, اسے پتہ ہے کہ آج میں نے ایسا پلس کرانا ہے, آج میں نے ایسا مائنس کرانا ہے, وہ چیزیں اب تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں. اب بچے اپنی ٹیچر کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور میں انہی ٹیچر میں سے ایک ٹیچر ہوں. ویری ویل. زارا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو ہمارے سسٹم میں چینج آیا, یہ چینج برائے ضرورت تھا یا یہ چینج بس وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی آتا گیا؟ کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے آتا ہے کہ ہمارے دل میں بڑا ڈر ہوتا تھا کہ وہ ٹیچر کی ہیلز کی ٹھک ٹھک بھی سنائی دیتی تھی نا, تو دور سے کوریڈور میں پوری کلاس میں خاموشی ہو رہی ہے, فلانی ٹیچر آ رہی ہے, چپ ہو جاؤ. اب میں دیکھتی ہوں تو بچے جاتے ہیں اور بڑے مسکراہٹ کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ وہ اپنی ٹیچرس کے ساتھ اٹیچ بھی ہو رہے ہیں. تو وہ جو ایک قسم کا گیپ تھا نا, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ وقت کی ضرورت تھی یا پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ہوتا گیا؟ آپ جس زمانے سے بات کر رہی ہیں نا, میں بالکل اسی زمانے کی ہوں. ہماری بھی ایسا ہی ہوتا تھا, ٹیچر کی ہیل کی آواز سے ہم ڈر کے کلاس میں سہم کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, کیونکہ اب ہم بچوں کو ویسی ٹریننگ دے رہے ہیں, شاید وہ ہم سے بہت زیادہ اٹیچ ہو چکے ہیں, ہمارا ایسا ماحول ہو گیا ہے, یا اب بچے بہت زیادہ سیکھ چکے ہیں. یہ سوشل میڈیا نے ان لوگوں کو اس اسٹیج پہ لے آئے ہیں کہ وہ اب ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں. اور لیکن اگر وہ نہیں بھی ڈرتے, لیکن آف کورس ٹیچر کی آنکھ کا ڈر ضروری ہوتا ہے, اور اگر وہی ڈر وہ ٹیچر اپنا اپلائی کر رہی ہے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پازیٹیو وے میں اپنا ڈلیور بھی اچھا کر رہی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک بیریئر ہے, یہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک پازیٹیو سائن ہے؟ کیونکہ پہلے جو اکثر میں دیکھتی کہ جب بچے ماں باپ سے نہیں سنبھلتے تھے تو وہ ٹیچر کو جا کے بتاتے تھے میرا بچہ یہ بات نہیں سن رہا, آپ اس کو سمجھائیں. لیکن اب وہ گیپ چونکہ ختم ہو گیا ہے, تو کیا یہ پازیٹیو چیز ہے کہ وہ گیپ ختم ہوا ہے, یا اس کو ہم نیگیٹیولی بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں ٹیچر اور بچے کا وہ گیپ ختم ہو گیا ہے تو وہ ادب اور احترام کا رشتہ بھی نہیں رہا؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں کیسز ہیں. کچھ ٹیچرز اپنا ایسا بیہیویئر رکھتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھانے میں بھی, اور ان کا ایسے بھی بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر جاتے ہیں, اور وہ ڈر بھی نہیں ہوتا, اور ان کا بہت اچھا ان کے ساتھ ایک بانڈنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن سم ٹائم ٹیچر ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ ایکسپریس کر دیتی ہے, بہت زیادہ بچوں کو اٹیچ کر لیتی ہے اپنے ساتھ. پھر مجھے لگتا ہے وہاں پہ تھوڑا پڑھائی کا ایلیمنٹ کم ہوتا جاتا ہے, وہ غلط چیز ہے, اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایک بیریئر بیچ میں ہونا چاہیے جو کراس نہ بچہ کر کے آ سکے نہ ٹیچر کر کے جا سکے. صحیح. اچھا زارا, جب ہم چھوٹے تھے تو شاید ٹیچنگ میتھڈالوجیز الگ تھیں. میں نے خود بھی کچھ تقریباً 2 سال بچوں کو پڑھایا. جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو آئی ریئلائز کہ جو میں نے بچپن میں پڑھا تھا وہ اور جو اب میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں اس میں کافی فرق ہے. مطلب ہمیں یاد ہے کہ جب ہم میتھس کرتے تھے تو ایسے ٹیچر نا 4-5 لائنز لگاتی تھی, پھر بیچ میں پلس کا سائن ہوتا تھا, پھر 4 لائنز ہوتی تھی, پھر کہتے تھے ان لائنز کو کاؤنٹ کریں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ فزیکلی امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگی, مطلب 5 کچھ بلاکس رکھے ہوں گے یا اس طرح, تو وہ اس طرح سے کاؤنٹنگ اور یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جا رہی. کیا ٹیچنگ میتھڈالوجیز وقت کے ساتھ ساتھ نئی ایڈ آن ہوئی ہیں؟ بہت زیادہ ہوئی ہیں. اگر کمپیریزن ہم اپنی لائف ٹائم کا کرتے ہیں تو اس میں تو بالکل ایک وہ رٹا سسٹم تھا نا, وہ ہم کر رہے تھے. ہم شاید میتھس میں بھی کر رہے تھے. بالکل. ہم وہی اسٹیٹمنٹ والے کوشچن تھے, ہم اسے یاد کر لیتے تھے اور پھر وہ بس کر لیتے تھے کہ اس کو اسی طریقے سے کر لیتے تھے, اور وہی کوشچنز آ جاتے تھے, اٹیمپٹ کرتے تھے, اور ہم بھی خوش ہو جاتے تھے, ایگزامینر بھی خوش ہو جاتا تھا, ہمارے اچھے مارکس آنے شروع ہو جاتے تھے. لیکن اب ایسا ہے بھی نہیں. ہم لوگ بہت سی اپروچز ڈفرینٹ ہماری میتھڈالوجیز ہیں جو ایز اے ٹیچر اسٹریٹجیز اپلائی کرتی ہیں. اس میں جو آپ نے ابھی اپلائی کی ہے ایک اسٹریٹجی, میں اس کا نام بتاتی ہوں آپ کو, یہ ایک CPA اپروچ ہوتی ہے جسے کانکریٹ, پکٹوریل اور ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میتھس میں ہی ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک کانکریٹ تھنگس دے دی, آپ نے کہا ایڈیشن کے لیے بلاکس رکھ دیے جاتے ہیں. یس, ہم ایڈیشن کے لیے بلاکس رکھتے ہیں اور بچوں کو ایڈیشن سکھاتے ہیں. ہر بچہ ایک جیسا لرنر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پکٹوریل کیا ہے, ہم ان کو بائی ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے تھرو ان کو کوشچنس دکھاتے ہیں, پکچرس کے تھرو دکھاتے ہیں, ان کو ایسے فن ایلیمنٹ اور چیزیں دکھاتے ہیں جس سے وہ تھوڑا سا اٹریکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک اپروچ ہوتی ہے, پکٹوریل اپروچ ہوتی ہے. پھر آپ کے ایبسٹریکٹس ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کو پلس اینڈ مائنس کرنا سکھاتے ہیں. اب یہ ایک میتھڈالوجیز ہیں جو ہم نے اپلائی کی میتھس کا صرف ایک سم سکھانے کے لیے. اسی طرح ہم ہر ڈفرینٹ سیناریوز میں اس اپروچ کو یوز کرتے ہیں, اور اس لیے یہ شاید وہ جو گیپ ہے نا جو آپ کہہ رہی تھیں, وہ گیپ اسی لیے کم ہوتا جا رہا ہے, اور شاید اس لیے اب میتھمیٹکس بچوں کا فیوریٹ سبجیکٹ بنتا بھی جا رہا ہے. اور یہ سبجیکٹ اس لیے زیادہ اچھا بنتا جا رہا ہے کہ ایک یہ سبجیکٹ ایسا ہے جو آپ کو مارکس دے بھی رہا ہے اور آپ سے مارکس لے بھی رہا ہے. اگر آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو یو کین ہیو
میکسیمم مارکس, ٹھیک ہے, اور اگر نہیں دے رہے تو آپ کے گریڈس لو ہوتے جا رہے ہیں obviously. ایک ایک اسٹیپ کے مارکس ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے اس چیز. اچھا میم, میں اب آپ کو یہ بھی بات بتاتی ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب اس نے ایک ایک اسٹیپ کیا. بچوں کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے نا وہ بہت ہائی ہو چکی ہے. ہم ان بچوں کو بھی کیٹر کرتے ہیں جو مینٹلی سالو کر کے ہمیں دکھا دیتے ہیں 2-4 اسٹیپس میں بھی. اس پہ وہ یہ چیز بھی نہیں اپلائی کر سکتے کہ ہمیں ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے ہمارا ایگزامینر خوش ہو جائے گا. اب ایسا بھی نہیں ہوگا, ایسا ہے بھی نہیں. آپ جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ اس کے اوپر میٹر اس پہ بھی میٹر کرتا ہے. اور اس کی اچھا ہم ڈفرینٹ طریقے, ہاں شاید ایک ٹیچر بہت ڈفرینٹ طریقے سے ایک کویشچن کو پرسیو کرتی ہے کہ بچہ اس طرح کا آنسر دے گا, لیکن آپ یقین کریں بچے اس ٹائم اپنی مینٹل اسٹریٹجیز اتنی یوز کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے آنسر کرتے ہیں کہ سم ٹائم تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کون سی اپروچ یوز کی ہوگی. تو دے آر انٹیلیجنٹ, یس دے آر. ہم لوگوں کی شاید مینٹل اسٹیبلٹی صرف وہیں تک رہ گئی تھی جہاں ہماری ٹیچر ہمیں پڑھاتی تھی, اور اس سے ہمیں وہ اسپین ہی نہیں دیتی تھی شاید کہ یہ سوچے کہ آؤٹ آف دا باکس ہم سوچتے ہیں. آف کورس وہ چیزیں ہم سوچتے تھے نہ, ہم وہ اپلائی کرتے تھے. لیکن آج کل کا بچہ اس چیز کے لیے پہلے سے پریپیئر ہے اور اس کے پاس یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں کہ اس نے کیسے کرنا ہے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. بہت خوش ہوتی ہیں ٹیچر اس چیز کو دیکھ کے, اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان بچوں کو بھی اور ان ٹیچرس کو بھی جو اپنے بچوں کے لیے یہ سوچ رہی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اور ان کو یہ ایک پلیٹ فارم دے رہی ہیں کہ وہ یہ سوچیں. بالکل, وہ کویشچن کرنے کی ایبلٹی آپ ان کی نہیں ختم کر رہے ہیں, آپ ان کو یہ کانفیڈینس دے رہے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. اچھا زارا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, مطلب کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی پرابلم نکالی ہوتی ہے اس میں. اوور دا ایئرس آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا چینج آیا ایجوکیشن سسٹم میں اور کس طرح کا چینج آیا؟ آپ کا یہ جو کویشچن ہے ریلیٹڈ ٹو ہمارا سسٹم ود پرائیویٹ سیکٹر اینڈ گورنمنٹ سیکٹر ہے, اس میں تو بہت چینجز کی ضرورت ہے. اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر از ڈوئنگ سم تھنگ, یس ابھی ہم انہیں دیکھیں تو کافی حد تک وہ بہتر ہو گیا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہم ایک سی پی اپروچ یوز کرتے ہیں, اور میں نے گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھی یہ اپروچز کر رہے ہیں. لیکن تھوڑی ٹیکنالوجی بیریئرز ہیں, ابھی بھی ہیں. نیو سسٹم میں بچوں کو آج کل بہت سی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ کرایا جاتا ہے. ان کے آئی ٹی سسٹم بھی چینج ہیں, پھر ملٹی میڈیا کے تھرو ان کو سمجھایا جاتا ہے. یہ چیزیں ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی نہیں ہیں, اور مجھے ایسا فیلنگ ہے کہ ان بچوں میں اور ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے بچے ہیں ان میں یہ ڈفرینس رہ جاتا ہے. اور جو کانفیڈینس ڈیولپمنٹ ہے جو اب پرائیویٹ سیکٹر تو بہت دے رہا ہے, وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی اپلائی نہیں ہو رہا. اور اگر ہمیں اپنے بچوں کو ایک ہی جنریشن کے اس میں دیکھنا ہے جس میں کوئی گیپ ہی نہیں ہے, تو یہ دونوں چیزیں اس میں اپلائی ہونی چاہیے دونوں سسٹمس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا کچھ ورک شاپس ہوتی ہیں, کیونکہ آپ ایڈمنسٹریٹو سائڈ بھی ڈیل کر رہی ہیں, تو کیا اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ کچھ ٹیچرس کو کچھ نئی اسٹریٹجیز سکھانے کے لیے, کچھ نئی ٹیکنیکس سکھانے کے لیے, کچھ نئی میتھڈالوجیز سکھانے کے لیے پراپر ورک شاپس یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہو جن سے ان کو گائیڈنس مل سکے؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم اپنا ایک نیا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ٹیچرس کو پراپر ایک ٹریننگ دیتے ہیں. اس پوری ٹریننگ میں ہم نے موسٹلی پورے ایئر کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ایونٹس کرانے ہیں, ہمارا پورا جو اسٹریٹجیز ہیں بچوں کو پڑھانے کی وہ کیا ہوں گی, پلس ہمارا لیسن پلان کیسا ہوگا. اب تو آپ کو پتہ ہے AI کا زمانہ آ گیا ہے, تو وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنا, ان کو بتانا, یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی شامل ہوتی ہیں, اور یہ ساری ٹریننگز ان کو پہلے دی جاتی ہیں. ذرا کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یا پرائیویٹ ایجوکیشنل سسٹم کو اگر میں اسپیسیفکلی بولوں تو وہ کہتے ہیں کہ دیٹ از مور آف شو آف ہے رادر دین کہ آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں یا ان کو نالج دیں. کیا اتفاق کریں گے اس سے؟ دیکھیے میں سب کی بات نہیں کر سکتی, لیکن جن سے کچھ سسٹمز کے ساتھ میں ایسوسیٹیڈ رہی ہوں وہ اپنا بیسٹ کوالٹی بیسڈ ایجوکیشن دے بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو بچے ہیں وہ ایک کانفیڈینس ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سب کچھ اسکولس میں اب اپلائی ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ سسٹم آگے جا رہا ہے. اور میں اس کو برا نہیں سمجھتی ہوں, کیونکہ اگر ہم ایک انٹرنیشنل لیول کے لیے بات کرتے ہیں تو ایک لینگویج کے لیے بھی ہمیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا جو اسکولنگ ہے وہ اچھی ہو جائے. یس آف کورس یہ ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ سیکٹر میں بھی, تو پھر ہمارے یہ والے گیپس بھی ختم ہو جائیں گے, پھر تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم کس طرف جائیں اور کس طرف نہ جائیں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ کتنی ضروری ہیں بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, جہاں آپ اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہو, جہاں آپ اس کو 2+2 سکھا رہے ہو, A فار ایپل B فار بال سکھا رہے ہو, وہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کتنا اس سسٹم کا حصہ ہونا ضروری ہے؟
دیکھیں اگر ہم ایسے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم 5 to 6 hours ایک سیٹ کے اوپر بیٹھ کے ایک جیسی چیز نہیں کر سکتے, تو وہ چیز ہم اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں سوچتے. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کو صبح 8 till 2 صرف ایک ہی سیٹ پہ بٹھا کے لیکچر دیے جا رہے ہیں, وہ ان کے مائنڈ سیٹ کو اتنا تو نہیں بڑھائے گا جب تک اس کی فزیکل ایکٹیویٹی بیچ میں نہیں آئے گی. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے. وہ اس لیے وہ جو ہمارے وقتوں میں ہوتا تھا 3 کلاس کے بعد ایک بریک آنا تھا, وہ صرف اس لیے ہوتا تھا کہ ہم مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. ہم ویسے بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بریک دے کے جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں ہم ریفریش ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہوتی ہیں ان کی فزیکل اور ان کی مینٹل ایبلٹیز دونوں کے لیے. صحیح. اسٹوڈنٹس کا پازیٹیو بیہیویئر کیسے بلڈ کیا جا سکتا ہے ایک کلاس روم کے اندر؟ آج کل کے بچوں کے بہت زیادہ آپ نے سنے ہوں گے, کچھ وہ پریشرائزڈ ہوتے ہیں, انہیں بلی کرو تو وہ ان کو پسند نہیں آتا. ہمارے وقتوں میں سینسٹیو ہے وہ زیادہ, اور وہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کے نا اپنی اسٹڈیز میں بھی اس کو افیکٹ کرتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا ہے جو وہ بتاتے کچھ نہیں ہے لیکن چپ کر کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اب یہ آپ کی ٹیچر, جو آپ نے بات کی کہ ٹیچرس کی ٹریننگ ضروری ہوتی ہے, بالکل یہ ٹیچر کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ایسے بچوں کو کیٹر کرے گی اور اس سے پوچھے گی. اچھا, اس کا بھی ایک میتھڈ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے بچوں سے نہیں پوچھیں گی کہ ان کا پرابلم کیا چل رہا ہے یا انہوں نے کیا فیل کر رہے ہیں, وہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ایسا ان کے لیے بھی ایک ڈسپلن سوسائٹی ہونی چاہیے, اور یہ سوسائٹی جو ہے وہ چیک کرے بچوں کے بارے میں, ان کی مینٹل اسٹریس ہے کوئی, ہمیں اسی چیز پہ جا کے بچے کو کیٹر کرنا ہے کہ آخر وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کا پرابلم کیا ہے, اس کے لیول پہ آ کر سوچنا ہے اور اس کو وہاں پہ گائیڈ کرنا ہے, اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے وہاں پہ. اگر ہم اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیں گے, ہو سکتا ہے وہ مینٹل اسٹریس کا شکار ہو جائے اور وہ نہ اپنی انپٹ. ہم صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اب اسکول میں بچہ آیا تو صرف اس نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک ماں کے پاس تو آبویسلی بچہ ہے ہی ہے کافی ٹائم کے لیے, لیکن جب وہ اپنی کریکٹر ڈیولپمنٹ, اپنی ہولسٹک کے لیے آ رہا ہے, اپنی ساری اسٹڈیز, ایجوکیشن, بہت زیادہ کردار ہے ایک اسکول کا اور ایک ٹیچر کا اپنے بچوں کے اوپر. تو اس کو اپنے ٹیچر کو ایز اے مدر سوچ کے اپنے بچوں کی طرح اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. سارا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے گھر میں ماں باپ اور اس کے بعد ٹیچرز آپ کے. ٹھیک ہے, ماں باپ کو کا جو میں بولوں گی کہ ایک کاپی ہے وہ آپ کے اساتذہ کو سمجھا جاتا ہے, اور جو ماں باپ کے بعد کسی کو درجہ دیا جاتا ہے وہ آپ کے اساتذہ کو دیا جاتا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے ایک ٹیچر کا اتنی انوالومنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اس کے مائنڈ کو شیپ کر سکیں, اس کے کیریکٹر کو بلڈ کر سکیں اور وہ اس سے ایک اسٹرانگ انڈیویژول بنا سکیں. میم اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی ایسے بچوں کو کہ وہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. پھر اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو وہ صرف یہ بہانہ بنا دیں گے کہ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے. لیکن آپ, کیونکہ آپ کی بانڈنگ اتنی زیادہ ہے, آپ اس کلاس کو لے رہے ہیں, آپ پورے 6 hours 7 hours آپ ان کے ساتھ ہوتے, چلتے پھرتے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ایسا نہیں ہے, وہ اس سے پہلے بہت اچھا پڑھتا تھا. تو یہاں پہ ٹیچر کا بہت عمل دخل ہے کام میں کہ وہ اس سے پوچھے کہ اس سے کیا مسئلہ ہے اور وہ شیئر کرے گا. آپ دیکھیں یہ جو چھوٹے بچے ہیں یا جو مطلب ابھی گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, یہ اپنے ٹیچرس کو ہر چیز بتا دیتے ہیں. ایٹ ٹائمز پیرنٹس کو نہیں بتاتے لیکن ٹیچرس کو بتا دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی ایمس میں اکثر ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو آ کر یہ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں, یہ ہمیں نہیں بتاتے, کیونکہ بانڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے. تو وہ یہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ پوچھیں, اور ہم جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں ساری بات بتا دیتے ہیں جو بات ہوتی ہے. تو یہ آف کورس کریکٹر بلڈنگ کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور ٹیچر کو اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے. صحیح, یعنی گھر کے بعد جو دوسری درسگاہ ہے وہ آپ کی اسکول ہی ہے, اور وہ کہتے ہیں نا آپ ماں کی گود سے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اساتذہ سے سیکھتے ہیں. مجھے بتائیے گا, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کریکٹر بلڈنگ کی یا پھر ہم ایک بچے کی گروتھ کی بات کرتے ہیں, اس کی مینٹل کیپیبلٹیز کی بات کرتے ہیں, ینگ مائنڈس کو شیپ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس میں کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو ایسے انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے جس سے جب وہ نکلیں یا جب وہ اسی انوائرمنٹ میں بڑھتے جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں, ان میں کچھ نہ کچھ ایبیلیٹیز آنی چاہیے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کتنی ضروری ہے, باقی کون سی ایسی ایبیلیٹیز ہیں جو ایک بچے میں ایک استاد کو ڈالنی چاہیے کہ وہ ایک رسپانسبل انسان بن سکے؟
ہر ٹیچر کی جو یہ مین رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر بچے کو ایک ہی کیٹیگری پہ لے کے چلے گا اور وہ اپنی ان پٹ اس طرح دینا چاہے, اس کو دینی ہے یہ والی ان پٹ, کیونکہ فیوریٹزم نہیں کرنا ہمیں. ہمارے پاس کلاس میں بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بہت اچھا رول ماڈل ہے, یہ بہت اچھا کام کریں گے, اور ہم انہی سے ہی پوچھیں گے. ہمیں وہ بچے بھی فگر آؤٹ کرنے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کون سے ہیں جو تھوڑا سا لو ہیں, ٹھیک ہے, وہ لو ہیں اور ان کی ساری مین وجہ بھی پتہ ہے ہمیں. اگر ہم ان پہ بھی فوکس کریں گے تو آبویسلی وہ ان بچوں کے ساتھ میچ ہو سکتے ہیں جو بہت اچھے, جن کی اچھی ہے مینٹل ایبلٹی اچھی ہے, جو بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے, اگر ہم صرف ایک ہی بچے کے اوپر فوکس کرتے رہیں گے اور اس کو ہر چیز کے لیے کہیں گے کہ یہی کرے گا, اگر ہماری اسپیچز ہیں تو یہ کرے گا, ہمارے کوئی بھی شوز ہیں تو یہ کرے گا کیونکہ اس کی اسپوکن اچھی ہے یا اس کے اندر کانفیڈنس بہت اچھا ہے, تو اس کیسز میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ کون سا بچہ اگر وہ لو فیل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اس میں یہ کیپیبلٹیز ڈالنی ہے کہ نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو موقع دینا چاہیے. یہاں سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں آپ کے بچوں میں لیڈرشپ اور ٹائم مینجمنٹ. پھر ہم ان کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اس ٹائم میں رہ کے یہ چیز کو اگر آپ کر لیں گے, اب موٹیویشن آپ کو پتہ ہے ٹیچر جتنا اچھا موٹیویٹ کر سکتی ہے وہ اپنے بچے کو اس بیلنس پہ لے آئے گی جہاں پر اس کا وہ بچہ ہے جو بہت اچھا کر رہا ہوگا. تو یہاں پہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز بھی آپ کی ایز اے ٹیچر آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز تو آتی ہیں. اب بچوں میں کیسے پروموٹ کرنی ہے ہم نے, وہ ہمیں فگر آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم انہیں رولس دیں گے اور انہیں اس چیز کے لیے موٹیویٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس میں ہر بچہ لیڈر پائیں گے. صحیح. ہم نے تھوڑی دیر پہلے جب بات کی تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آج کل وہ اوور سینسٹیو ہو گئے, یا شاید وہ ان کی سینسٹیوٹی ہم سے ایٹ لیسٹ زیادہ ہے, وہ ہر چیز کو فیل کرتے ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے. اگر میں اپنے 5 سال والی ایج کو دیکھوں تو شاید میں آج والے جو 5 سال کے بچے ہیں اس سے بہت پیچھے ہوں گی, کیونکہ آج کل جو 5 سال کا بچہ ہے وہ ہر چیز سمجھتا ہے, اور جس ٹائم پہ میں 5 سال کی تھی تو مجھے بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی, میں بس وہ گو ود دا فلو والی سچویشن میں تھی. ایموشنل کنٹرول جو ہے بچوں کا وہ کیسے کیا جائے, اور ان کی اینگر مینجمنٹ کس طرح سے ہونی چاہیے, کیونکہ بچے آج کل بڑے اگریسو ہوں گے, اور موسٹلی جو پیرنٹس ہیں ود ڈیو رسپیکٹ وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ایموشنل ہے, اس کو بڑا غصہ آتا ہے, یہ گھر میں چیزیں توڑتا پھوڑتا ہے, اسکول میں یہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. تو کس طرح سے اس کا ایسے کریکٹر بلڈنگ ہو کہ اس کے ایموشنس کنٹرول ہو جائیں اور اس کی اینگر مینجمنٹ جو ہے وہ بھی وہ سیکھ جائے. بچے آج کل کے واقعی بہت ہائپر ہو گئے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا نے ان کو ہائپر کر دیا کیونکہ وہ بہت گیمز کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. اب ہمارے پاس وہ کیوں اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے انہیں صرف ایجوکیشن بیسڈ نہیں رکھا ہوا, ہم نے ان کی فزیکل ایجوکیشن بھی کرانی ہے, پھر پلس انہوں نے بہت سی فنکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا, ان کا دھیان یہ رہتا ہے. اب گھر پہ جب جاتے ہیں نا تو پھر بچے لیتے ہیں موبائل اور سوشلائز ہو جاتے ہیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ باتیں کرنا یا گیم کرنا. میں نے بچوں کو میں یہ فیلنگ اسی وقت دیکھی ہے جب وہ بہت زیادہ ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ صرف اس وجہ سے ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ گیمنگ کرتے ہیں. اب پیرنٹس کیا کرتے ہیں, میں جیسے آپ نے کہا واقعی میں شاید تھوڑا سا ہارش ہو جاؤں, پیرنٹس کیا کرتے ہیں وہ کیونکہ اپنے کاموں میں اس قدر بزی ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کھیل رہا ہے اس کو کھیلنے دیتے ہیں تاکہ ہمارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ ان کی کمپلین ہو جاتی ہے, اس جہاں خود سے ڈائیورٹ کرنا ہے وہ کہتے ہیں اس کو فون دے دو, اس کو فون دے دو. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے بچے تو کھانا تک نہیں کھاتے جب تک ان کو گیم نہیں یا گیم نہ دیں گے یا فون نہیں دیں گے. تو یہاں پہ تھوڑا پیرنٹس کو بھی یہاں پہ ہمیں گائڈ کرنا چاہیے, اور ان کو وہاں پہ بھی ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے کہ یہ ایک ٹائم, جیسے اب ٹائم مینجمنٹ کی ہم نے بات کی تھی, آپ نے اگر ہم اسکول میں ٹائم مینجمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں تو ہم گھر پہ کیوں نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, یہ ٹو وے ایفرٹ ہے. آف کورس ہم تو ویسے ہی بات کرتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے, اگر ہم دے رہے ہیں آپ کا بچہ دے رہا ہے تو وائی ناٹ یو, تو آپ کو بھی دینا پڑے گا. لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اسکول کس لیے بھیجتے ہیں جب میں نے یہ سب کچھ سکھانا ہے. تو میں صاف سی بات یہ کہتی ہوں کہ اسکول تو 8 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے نا, باقی تو گھنٹے آپ کے پاس ہے نا. بالکل. اور آپ صرف یہ کیوں سوچتے ہیں کہ صرف ٹیچر ہی پڑھا کے بھیجے گی, اس کے بعد گھر میں اس بچے نے پڑھنا ہی نہیں ہے. بچے نے گھر بھی جا کے پڑھنا ہے, اور جو اسیسمنٹ جو کام اس کو اسکول سے ملا ہے, اگر آپ کی وہ ماں باپ اس کو تھوڑا سا ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں تو وہ اس چیز کو تو وہ بالکل ہی رہ جائے گا, وہ کر ہی نہیں پائے گا, پروسیس نہیں کر پائے گا. تو یہ چیزیں پیرنٹس کو گھر میں دیکھنی چاہیے. یہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ رکھیں, آپ تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں, ان کو باہر لے کے جائیں, ان کو گھمائیں پھرائیں, سوئمنگ ہے, آپ رائڈنگ کرائیں, بہت سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ کریں.
فون کا تھوڑا سا کام شام کم کریں انشاءاللہ تو یہ والی چیزیں بہتر ہو سکتی کمپلین بھی ختم ہو جائے گی. اچھا سارا، ہم نے ایجوکیشن سسٹم پہ بات کی، ہم نے بچوں کی ویل بینگ کے اوپر بات کی کہ ہم ان کی اچھی گروتھ جو ہے یا اچھا ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے کس طرح سے کر سکتے ہیں. ایک سوال جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے یہ ہونا چاہیے، بچوں کو ایسے فیسیلیٹیٹ کریں، پیرنٹس ایفرٹ کریں، ٹیچرز ایفرٹ کریں. کیا یہ نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ٹیچرز کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ مطلب بہت سارے اسکولس میں نے ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ ٹیچر کی کیپیسٹی سے زیادہ ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس ہوں گے. ایک ٹیچر ہے، اس کے اوپر 50 بچوں کا بوجھ ہے یا 40 بچوں کا بوجھ ہے، تو وہ ہر بچے کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتی. تو کیا کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی ایفرٹ کرنی ہے کہ ٹیچر بھی ریلیکس رہے، وہ بھی مینٹلی فریش رہے، تاکہ وہ آگے جو بچوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ پراپرلی ڈیلیور ہو سکے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ واقعی ٹیچر کے اوپر بہت برڈن ہو جاتا ہے. اس نے صرف یہ نہیں کرنا کہ وہ صرف آئے گی اور لیکچر دے کے چلی جائے گی. اس نے کاپی چیکنگ کرنی ہے، اس نے اپنا لیسن پلان بنانا ہے، اس نے پیپرز کرنے ہیں، اس نے پیپر کی چیکنگ کرنی ہے، بہت چیزیں. ان چیزوں میں شاید بچوں کی بہت سی چیزیں اس سے مس بھی ہو جاتی ہیں. اور واقعی ایسا ہی ہے، 25 26 28 بچہ ایک کلاس کے اندر، کو ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ سپورٹنگ ایلیمنٹ ہو جائے گا. یہ کو ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ وہ والے سبجیکٹس جو ایک ٹیچر ہینڈل نہیں کر پا رہی فوراً سے. دیکھیں اسلامیات ایسا سبجیکٹ ہے جو بچے سنتے ہیں بہت آرام سے، بہت اچھا کرتے ہیں اور انٹرسٹ لیتے ہیں. اگر ٹیچر آپ کو بہت اچھا انپٹ دے رہی ہے اسلامیات میں تو بہت اچھا کر لیتے ہیں. سائنس، میتھس اینڈ انگلش یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جس کے لیے کو ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ٹیچر بہت اچھا اپنا انپٹ دے سکے اور بچے جو ہے وہ کنٹرول کرے آپ کی کو ٹیچر، ساتھ آپ کا جو ہے وہ آپ کی کاپی چیکنگ میں آپ کی ہیلپ کر سکے. ٹیچر کو تھوڑا سا ریلیکس کریں گے تو وہ بہت اچھا پروڈکٹیو کام کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اگر اس کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ اس نے پورے جو ہے نا وہ 20 کاپیز چیک کرنی ہے، پھر اس میں وہ مسٹیک کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہر ایک ٹیچر کے پاس 25 بچے ہیں، لیکن ان 25 بچوں کے 25 ماں باپ بھی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو وہ ون ورڈ چیک کرتے ہیں اور ایک چیز چیک کرتے ہیں. اور سم ٹائمس تو پتہ ایسا کرتے ہیں کہ پورا سال نہیں کرتے، لیکن جس دن ایگزام ڈے ہوگا اس سے ایک دن پہلے اتنی بڑی ایک ای میل آ جائے گی کہ یہ سب چیزیں تو بچے نے کی بھی نہیں ہے. یہاں پہ میں گائیڈ کرنا چاہتی ہوں پیرنٹس کو، اسے آخری دن کے لیے مت چھوڑیں. بالکل ساتھ کریں، جو ٹائم الاٹ کریں بچوں کے لیے، ہاف این آور دے دیں، 1 گھنٹہ دے دیں، لیکن دیں ضرور. صحیح. ذرا ٹیچر پیرنٹ کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ پہلے ہم جاتے تھے پی ٹی ایم پہ جاتے ہوتے تھے، اب بھی شاید ہوتی ہیں، ایوری منتھ ہوتی ہیں، لیکن وہ بلیم گیم چلتی ہے. پیرنٹس جب بھی آتے ہیں نا، وہ شاید وہ بھی بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پیسے دے رہے ہیں، یہ ٹیچر آپ کے پیسوں کی وجہ سے یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو اور کچھ بھی بول سکتے ہو. تو ٹیچر پیرنٹ کمیونیکیشن اور ان کے یہ جو اسٹرانگ بانڈ ہے، یہ اس ایجوکیشن سسٹم کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. ہمارے وقتوں میں تو شاید اتنی پی ٹی سی ہوتی ہی نہیں تھی، کم ہوتی تھی، بہت کم ہوتی تھی. شاید کہ کوئی پیرنٹ کو بلا، اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ تب پیرنٹس کو بلایا جاتا تھا جب بچے نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہوا ہوتا تھا. لیکن اب ایسا ہے نہیں ہے. اب پی ٹی ایمز ہوتی ہیں اور ان کو بالکل گائیڈ کیا جاتا ہے پیرنٹس کو کہ کوئی اگر بچے میں ایسے ہے کہ وہ لیگ کر رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے پڑھائی کی طرف سے یا کسی اور بھی طرف سے، تو وہ ضرور گائیڈ کیا جاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ ہے اب تو. اور اب تو پیرنٹس خود سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ملیں. یہ صرف ایک پی ٹی ایمس کی حد تک نہیں رہ گیا. ایون اگر کوئی ان کو پرابلمس ہوتی ہیں بچوں کے بارے میں، تو وہ فون پہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیچر کے ساتھ میٹنگ کروائیں، ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اس ایلیمنٹ کے اوپر. اچھی چیز ہے یہ، اور اسی کی وجہ سے شاید اپ گریڈیشن آ بھی رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. نئے ٹولس کا استعمال کرنا اسپیشلی کیونکہ اب اے آئی کا دور ہے اور نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، ان کا استعمال ایجوکیشن سسٹم میں کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں اور نیگیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں. پازیٹیو دیکھیں تو ہماری زندگی بہت آسان بنا دی ہے اے آئی نے. ایک پرومپٹ ہے، ہم نے اچھا سا پرومپٹ دیا اور ہمارے پاس بہت اچھے آنسرز آ گئے ہیں. تو ایز اے ٹیچر تو میں اس چیز کو بہت پسند کرتی ہوں. ہمارا تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا، وہ ٹائم کانسٹنٹ کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنا زیادہ کام کر لیتے ہیں کم ٹائم میں. بچے بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں. یس، آپ کو پتہ ہے اسٹیم بیسڈ ایجوکیشن ہو گئی ہے اب، تو اس کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. وہ اپنی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، پلان کر لیتے ہیں اور بہت اچھا اپنا کوئی پروجیکٹ بنا لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. نیگیٹیو اسپیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں. ایون اگر آپ میتھس کی بات کرتے ہیں تو میں نے بہت سے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو میتھس کے آنسر بس چیٹ جی پی ٹی کو دیتے ہیں اور ان سے لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں کہ میم ہم نے کر لیا. اب دیر از نو پروسیجر، دیر از نتھنگ لائک دیٹ.
नो لرننگ. تو یس اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں. اور اب ٹیکنالوجی آئی بلیو اٹ سیلف بری نہیں ہوتی, اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کیسے کرتا ہے. اگر آپ کا پرامپٹ اچھا ہے تو آپ کو بہت اچھی چیزیں مل رہی ہیں, لیکن اگر آپ کا پرامپٹ اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی ٹھیک نہیں. ہاں, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پرامپٹ پہ ڈیپینڈ کریں, کچھ نہ کچھ اپنے دماغ کا استعمال کرنا وہ تو کرنا ضروری ہے. اس لیے تو کہتے ہیں جو ہمارا انسانی دماغ ہے وہ مشین تو آبویسلی نہیں ہے, اور وہ زیادہ سوچتا ہے, وہ زیادہ کام کرتا ہے, اس کا استعمال تو بہت ضروری ہے. بالکل. اور اب مشین خالی چل بھی نہیں سکتی. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اے آئی کام کر لے گی, اے آئی بھی ہمارے پرامپٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتی. ایگزیکٹلی, اے آئی کے پیچھے بھی جو ہے وہ انسانی دماغ ہے. زارا, اٹ واز نائس ہیونگ یو ہیئر. بہت کچھ سیکھا میں نے, بہت کچھ پیرنٹس نے بھی سیکھا ہوگا, بہت کچھ بچوں نے بھی سیکھا ہوگا. کیا میسج دینا چاہیں گے ان پہ؟ میسج میں بچوں کے لیے یہ دینا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس آپ کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی مقام پہ چلے جائیں, تو بچوں کو ان کے لیے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ دل لگا کر پڑھیں. اور پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی ہیلپ کریں لازمی. انہیں خود سے نہ چھوڑیں کہ وہ خود کر لیں گے یا ٹیچر کروا دے گی. تو میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر ضرور فوکس کریں. ٹو وے سپورٹ ہے. آپ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے کو اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے فیوچر کے لیے کر رہا ہے, وہ پیرنٹس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ یہ چیزیں پیرنٹس کے کام نہیں آئیں گی, آپ کے کام آئیں گی. اور ہاں, پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے ایک, وہ کہتے ہیں نا, سیڑھی کا کام کریں, وہ سپورٹ پرووائڈ کریں, اور اسی سپورٹ کے بعد جو ہے وہ بچہ ایک مقام تک پہنچتا ہے. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. اور اٹ واز کمپلیٹلی اے ڈفرینٹ ٹاپک جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے. تو آئی وش کہ ہماری دوبارہ اس طرح سے ملاقات ہو, اور جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں وہ ہم اس میں لازمی ڈسکس کریں. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئی گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.